السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا وہ کلمہ یقیناً کہا ہے۔ یہ اپنے اسلام کے اظہار کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ چاہا جو وہ نہ پا سکے۔ ان کا یہ عناد صرف اس بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر یہ اعراض کر لیں تو اللہ ان کو آخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک سزا دے گا، اور اس سرزمین میں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہوگا۔ پچھلی آیات ہم نے جو پڑھی اس میں منافقین کو کس کیٹیگری میں رکھا؟ اللہ نے کفار کی کیٹیگری میں رکھا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل بیان کی کہ کیوں ان کو، منافقوں کو کفار کے گروپ میں اللہ نے شامل کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، کٹھوجتیاں کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو یہ صاف مکر جاتے کہ نہیں، ہم نے تو اس نیت سے کوئی بات کی ہی نہیں، اس مقصد سے کوئی بات کی ہی نہیں، وہ تو ہم صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہنسی دل لگی کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا، کس لیے کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں؟ خود کو نیک، پرہیزگار، متقی ثابت کرنے کے لیے، خود کو ان باتوں سے بری ذمہ ثابت کرنے کے لیے جس کی وہ قسمیں کھا رہے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی جھوٹی قسمیں ہیں، یہ ان کا کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر بول رہے ہیں، بک رہے ہیں۔ یہ ان کو جب پوچھ گچھ کی فکر ہوتی ہے تو فوراً یہ اس سے مکر جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، بس انہوں نے وہ بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے کفر کا وہ کلمہ یقیناً کہا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ اپنے اسلام کے اظہار کے بعد کیا کیا ہے؟ کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جرم کی سنگینی دیکھیے، کیا ہے سنگینی جرم کی؟ ایک طرف اسلام کا نام لیا، اسلام کی چادر اوڑھی، چادر اوڑھنے کے بعد وہ گیٹ اپ اختیار کرنے کے بعد وہی دھوکہ بازی ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو دھوکہ ہے وہ سیدھا سیدھا کفر ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ استہزاء جو کرتے ہیں، اور کیا کیا انہوں نے؟ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ چاہا جو وہ نہ پا سکے۔ کیا نہ پا سکے؟ انہوں نے جو چاہا وہ نہ پا سکے۔ کیا چاہ رہے تھے وہ؟ جھوٹی عزت کہہ سکتے ہیں۔ اور اسلام کے لیے کیا چاہ رہے تھے وہ؟ اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پکے پکے دشمن بنے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے منصوبے بنا رہے تھے، بڑی بڑی سازشیں، بڑے بڑے مکر و فریب کے چال چل رہے تھے، تانے بانے بول رہے تھے۔ لیکن جو مقصد وہ ان سازشوں سے حاصل کرنا چاہتے تھے نا، وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو پورے ٹائم پہ فاش کر دیا، اور انہوں نے منہ کی کھائی کہ وہ کامیاب نہ ہوئے۔
یہ جو لفظ آیا ہے نا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یوں سمجھیں کہ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے خبیث منصوبے اور پھر ان منصوبوں کی شکست، ناکامی، ان دو لفظوں میں، دو جملوں میں سمجھے اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کر بیان کر دی۔ ان کی محرومیوں، ان کی ناکامیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ جو وہ چاہ رہے تھے وہ ان کو حاصل نہ ہو سکا۔ حالانکہ آپ دیکھیں وہ اکیلے نہیں کہ ان کے پیچھے پورے کفر کی وہ سرغنے جو ہیں وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کا یہ عناد صرف اس بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یہ اشارہ ان غنیمتوں کی طرف ہے جو مختلف فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھی، اور ان غنائم کا سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھا رہے تھے؟ یہ منافقین، کیونکہ یہ ساتھ جڑ جاتے تھے نا ان چیزوں کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو معاملہ ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا یہ عناد صرف اس بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فضل کون سا ہے یہاں پہ؟ مال غنیمت وغیرہ، ٹھیک ہے، اسی کا انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کیا، اور دوسری طرف ان لوگوں کی حالت دیکھیں، نقموا، ان کا عناد دیکھیں، ان کی تنگ ظرفی دیکھیں، ان کی کمینگی دیکھیں کہ اللہ نے تو ان کو غنی کیا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کے احسانات دیکھیں اور دوسری طرف ان لوگوں کا رویہ دیکھیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے نا ان کے قول اور فعل کے اندر۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہم پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مدینہ میں جو لوگ رہ رہے تھے، معاشی حالات ان کے مناسب تھے۔ اسلام جب آیا تو فتوحات کے دروازے کھلے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے غنیمتوں کی بچھاڑ ہونا شروع ہو گئی، ہر بندے نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ذرا زیادہ ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات بیان کر کے کہہ رہے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ توبہ کر لیں، توبہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، رجوع کر لیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہے کہ توبہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، توبہ کا رویہ۔ ورنہ کیا ہوگا؟ توبہ نہیں کریں گے تو وَإِن يَتَوَلَّوْا، توبہ سے منہ موڑیں گے، توبہ سے اعراض کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کیا کرے گا؟ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک سزا دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس سرزمین میں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہ پوری آیت کا اینڈ کا جو ٹکڑا ہے، ایک طرف ان کو انکریج بھی کیا گیا ہے توبہ کے لیے، اور دوسری طرف توبہ نہ کرنے کے اوپر ان کو دھمکی بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ پھر دنیا کا بھی سزا، دنیا کا عذاب وہی وہ جو اتمام حجت کے نتیجے میں، رسول کی اتمام حجت کے نتیجے میں دنیا میں آتا ہے، جو کفار کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ جو یہاں پہ ہے نا کہ اغناہم اللہ، اس کو تھوڑا سا پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے، اس کے رسول نے ان کو غنی کیا۔ رسول نے جو غنی کیا نا اس کو تھوڑا میں، یعنی کہ اللہ نے تو دیا ہی مال غنیمت وغیرہ، رسول کا کیا طریقہ تھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلداری کرتے تھے، زیادہ خیال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زیادہ دیتے تھے۔ یعنی جن کے بارے میں آپ کو پتا تھا، اندازہ تو تھا نا کہ منافقت
والے معاملات کہاں کہاں چل رہے ہیں، کہاں کہاں جراثیم ہے۔ آخر آپ اللہ کے رسول تھے، اور ایک عام انسان بھی، تھوڑا جہاندیدہ قسم کا جو انسان ہوتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے، پھر ایج کے حساب سے تجربہ زیادہ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر، ان کو پتا تھا، اس کے باوجود ان کو باقیوں کی نسبت زیادہ ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اغناہم اللہ و رسولہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے آنے بہانوں کر کے نا، یہ اپنی ضروریات اور اپنے مسائل بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر آپ کے حضور پیش کرتے تھے تاکہ ان کو زیادہ ملنے کا چانس بنے۔ تو یہ آ کر عام لوگوں کی نسبت زیادہ غصب بھی کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں۔ تیسری چیز کہ یہ صرف لینے والے تھے، خرچ کرنے والا ہاتھ کوئی نہیں تھا ان کا، اور اگر یہ خرچ کرتے بھی تھے تو بہت تھوڑا، دکھاوے کو، دنیا دکھاوے کو خرچ کرتے تھے، تھوڑا سا لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا۔ تو جب صرف ہاتھ لینے والے ہوں، سمیٹنے والے ہوں، اور دینے کا کوئی ارادہ نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ مالدار ہی ہوں گے نا۔ تو یہ بہت مالدار ہو گئے تھے، اور اتنے مالدار ہوئے کہ نتیجہ اور صلہ کیا ہوا؟ الٹا اسلام کے خلاف مزید سازشیں، مزید ریشہ دوانیاں، بالکل جس طرح کہتے ہیں نا احسان فراموش، اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ آیت نمبر 75۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ ان منافقین میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں ہوں گے۔ اب مختلف گروپ سے نا منافقین کے، ہر گروپ کی اپنی ہی رام کہانی تھی۔ ان کا بھی یہی اس گروپ کی بات ہو رہی ہے کہ فریب کیا دیتے، ہر جگہ یہ کہتے پھرتے کہ اگر اللہ نے ہم پر کرم کیا، اگر اللہ نے ہمارے حالات پھیر دیے، حالات اچھے کر دیے، تو ہم بھی اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کریں گے، اور ہم بھی خوب صالحین میں شامل ہوں گے، خوب نیکیاں کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ یعنی فریب کاریاں دیکھیں، زبان سے دعوے دیکھیں، گفتگو دیکھیں۔ آیت 76۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، مگر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ یعنی پہلے دعوے کر رہے تھے کہ ملا تو ہم تو دینے والوں میں، نیکیاں کرنے والوں میں شامل ہوں گے، جب اللہ نے دیا تو بجائے یہ کہ دیے ہوئے کے شکریہ کے طور پر اس مال کو خرچ کرتے، انہوں نے انفاق سے ایسے منہ موڑا کہ جیسے کوئی کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ فَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، گویا اللہ سے کبھی کوئی قول و قرار کیا ہی نہیں تھا، رسول سے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ جو تولو ہے نا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ تولو ایسے چل دینا ہے کہ جس کے بعد کسی کے لوٹ آنے کی کوئی امید بھی نہ رہے۔ یعنی یہ تولا جو ہے نا، تولو، یہ اس سینس میں قرآن یوز کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آیا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ بات ایسے ہی ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی انہوں نے پسند نہ کیا۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی ایک کمزوری کو یہاں پہ نمایاں کیا، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اس کمزوری کو ضرور نوٹس کرتا ہے اپنے رویوں کے اندر، کہ ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ سے بڑے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی یقین دہانیاں کہ یہ ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، یہ حاصل ہو گیا تو پھر ہم اعلیٰ مقاصد کے لیے فلاں کام کریں گے، ہماری فلاں دعا پوری ہو گئی تو ہم فلاں معاملات میں اور نیک ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ چیزیں ملتی ہیں، انسان کو شیطان آ کر ایسی پھونکے ڈالتا ہے کہ جیسے تم سب سے زیادہ اس نعمت کو ڈیزرو کرتے تھے اور تمہیں تو مزید کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تم تو آلریڈی پہلے ہی بہت کچھ کر رہے ہو، لہٰذا وہ انسان اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کے قصے کہانیاں ہیں۔ اصل بات یہاں پہ کیا ہے ہمارے سیکھنے کے لیے
کہ وہ خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں کہ جو نعمتیں پا کر اپنے دینے والے کا، احسان کرنے والے کا، احسان کا پاس لحاظ کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں کائنڈلی مجھے پھر بہت ہوتی ہے ٹینشن، آپ نے وہ کوشچن لے لیا کریں، ٹھنڈ ہے نا، اب مجھے اندازہ نہیں ہے، پلیز دیکھ لیا کریں، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ پلیز دیکھ لیں کہ کہاں پہ کوئی کوشچن فالتو پڑا ہوا ہے۔ کہ میرا دھیان پڑھانے سے زیادہ آپ لوگوں کے پیروں کی ٹھنڈ سے وہ ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ٹھنڈ ہو رہی ہے، پیچھے والے جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ خود کوشچن لے کر بیٹھا کریں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت 77، فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن یعنی روز قیامت تک کے لیے یوم قیامت، روز قیامت تک کے لیے منافقت ڈال دی، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے اس گروپ کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے پہلے وعدے کیے اور پھر وعدہ خلافی کی۔ کیا وعدے کیے تھے؟ اللہ نے ہمیں دیا تو ہم اور خرچ کریں گے، ہم نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے جھوٹ بولا، اور اس جرم نے، اس بیماری کہیں گے نا، جھوٹ بولنے کی بیماری، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے جو منافقت ہے اس کو ان کے دلوں کے اندر جما دیا، اس جڑ نے مزید مضبوطی حاصل کر لی ان کے دلوں کے اندر۔ یہاں پہ کیا ہے؟ فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا، جما دیا، رچ بس گئی۔ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ بچڑے کی محبت، یاد ہے پیچھے پڑھ کر تھا ہم لفظ، یہاں پر یہ اسی سینس میں آیا ہے کہ منافقت ان کے دلوں میں اللہ نے پیوست کر دی۔ ایسے سے کہ جو خدا کی ملاقات کے دن تک الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب تک کہ لوگ اس سے ملاقات کے لیے اٹھیں گے نہیں، قیامت تک یہ جمی رہے گی، استغفر اللہ، اور اسی وقت یہ اکھڑے گی، اسی وقت یہ باہر نکلے گی۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، اب سمجھ آئیے؟ اخلف اللہ ما وعدوہ اور بما کانوا یکذبون، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، استغفر اللہ۔ یہ اپنے نفاق کی جو منافقت ہے اس کو بڑے لمبے عرصے دل میں لے کر بیٹھے رہے نا، اس کی پرورش کرتے رہے، اس کو پالا پوسا، جیسے چھوٹے سے بچے کو آپ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں تو ایک بڑی چیز بن جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی اس کو نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، انہیں خواہش ہی نہیں کی، کبھی انہوں نے دعا ہی نہیں مانگی، کبھی وہ اس کے معاملے میں سیریس ہی نہیں ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کہہ دیا کہ جاؤ، اسٹیمپ لگ گئی ہے، یہ اندر پہ وسط ہو گئی، یہ باہر نہیں نکلنے والی۔ تو لیسن کیا ملا کہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو منافقت ہوتی ہے کہ جس کا نتیجہ انسان قسمیں توڑنے کے بارے میں کرے، عہد توڑنے کے حوالے سے کرے، جس کے نتیجے میں انسان جھوٹ بولے بار بار، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ انسان جان بوجھ کر جب وہ ایک رویے کے اوپر جمع رہتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے تو آخر وہ چیزیں وہ آتے ہیں، کہتے ہیں نا اس کی عادت ثانیہ پکی عادت بن جاتی ہے، اور پھر توبہ کی توفیق کم ہی نصیب ہوتی ہے، اور پھر یہاں تک بھی ہوتا ہے استغفر اللہ کہ توبہ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، جیسی غلطی ہو انسان فوراً کوشش کرے کہ اس کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو کوئی ایسا موقع نہ آئے، لیکن اگر آئے تو آپ مجھے فوراً چکنا کر دیں، مجھے فوراً الرٹ کر دیں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے یہاں پر، اور جیسے ہی فیل ہو
کہ ہوئی ہے تو وہاں پہ عذر بہانے پیش کرنے کی بجائے بندوں کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، جس سے سوری کرنی ہے فوراً انسان کر کے اپنے آپ کو کم از کم اس آگے جانے والی سٹیج سے جو گناہوں کے اندر انسان کو پھر مزید آگے دھکا دے دیتی ہے اور پھر وہاں پہ مزید اس کو جما دیتی ہے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ گناہوں کے اوپر اصرار انسان کو پھر گناہوں سے واپس آنے میں اس کے لیے ناممکن ہو جاتا، مشکل ہو جاتا، وہ اتنا دھنس جاتا ہے، سمجھے دلدل ہے کہ دلدل میں وہ گیا تو بس پھر اللہ ہی اس کا ہاتھ پکڑے تو پکڑے، کوئی بندہ نہیں ہاتھ پکڑ کے باہر نکال سکتا. تو وہ انسان نے خود کوشش کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ دو بڑی باتیں آ گئی، کمٹمنٹ سے پھرنا اور جھوٹ بولنا. تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے انسان کو. یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہیں اور اس کی سزا یہاں اللہ نے ہمیں بتا دی. 78 الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم ان اللہ علام الغیوب. کیا یہ منافقین جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں تک معلوم ہے اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے. یہ جو الفاظ آتے ہیں نا علم یا اورائیتا، کہ یہ عموماً حیرت کے لیے آتے ہیں، افسوس کے لیے آتے ہیں، حسرت کا اظہار کے لیے آتے ہیں کہ اتنی تعلیم و تربیت کی رسول نے، اتنے معاملات کھول کھول کر ان کے سامنے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، صحابہ کرام کے عمل سے، قرآن کی آیات کے ذریعے اتنا کچھ ان کے سامنے بیان کیا، لیکن یہ لوگ اتنے غبی ہیں، اتنے ٹھس ہیں کہ ان کو اتنی حقیقت بھی معلوم نہ ہو سکی کہ ان کی سرگوشیاں، ان کی سازشیں، ان کے راز، ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والی ایک اور ہستی بھی ہے جہاں ان کی چھوٹے سے چھوٹی بات بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کون ہے؟ علام الغیوب. وہ کوئی عام ہستی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رہے، یہ علام الغیوب سے معاملہ کر رہے ہیں. کون علام الغیوب؟ جو سرہم یعلم سرہم ونجواہم، سرگوشیاں بھی جانتا ہے اور سرگوشیاں کرتے ہوئے پھر بھی انسان کانشیس ہوتا ہے کہ بھئی آرام سے کرو. محاورہ نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو سرگوشیاں اللہ کہتے ہیں جو ان کے راز ہے نا، جو شاید ان کی کوئی ماں بھی نہ جانتی ہو، ان کی بیٹی بھی نہ جانتی ہو، ان کا کوئی بلڈ ریلیشن بھی نہ جانتا ہو، اللہ سب کچھ جانتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ نظم کے اعتبار سے آگے جو آیات آ رہی ہیں نا ان کی تمہید ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ وہاں پہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان منافقین کی نکتہ چینیوں سے، ان کے عیوب سے پردہ اٹھا رہے ہیں. وہ چیزیں خاص طور پر یہ جو مومن اور مخلصین کے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں کرتے تھے نا، اپنی اپنی محفلوں میں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا. اللہ کو پتہ، مومنوں کو نہیں پتا. تم آتے ہو بیوقوف بنا کر چلے جاتے ہو، تم آتے ہو جھوٹی قسمیں کھا کر چلے جاتے ہو، تم آتے ہو اپنے قول و فعل میں تضاد کی ایک عملی مثال چھوڑ کر چلے جاتے ہو. دنیا میں نہ تمہیں کوئی پکڑنے والا ہے اس وقت، نہ کوئی تمہیں روک رہا ہے، لیکن اللہ کو سب کچھ پتا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اللہ نے ایسا پکا بندوبست کر لیا ہے کہ تمہیں اس کی سزا دنیا میں بھی دے کر رہے گا اور آخرت میں بھی دے کر رہے گا. ٹھیک ہے، تو اگلی آیات کی تمہید کے طور پر اللہ نے یہ بات یہاں پر بیان کر دی. آیت 79 الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ جو خوش دلی سے انفاق کرنے والے اہل ایمان پر ان کی مالی قربانیوں کے معاملے میں تان کرتے ہیں تو تمسخر اڑاتے ہیں، جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اپنی محنت مزدوری سے کما کر لاتے ہیں، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، عذاب ہے. اب یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ الذین یلمزون المتطوعین، یہ جو متطوع ہے نا، متطوع صرف فرائض اور واجبات ہی ادا نہ کرے بلکہ اپنی خوشی سے، اپنے حوصلوں سے
نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یعنی متوع کون ہوتا ہے؟ خوشی خوشی بڑھ چڑھ کر فرائض کے ساتھ ساتھ نفل ادا کرنے والا. وہ نفل عبادت کے اندر ہوں، وہ نفل اخلاق کے اندر ہوں، وہ نفل معاملات کے اندر ہوں، کہیں پہ بھی ہوں. نفلی نیکیاں، نفل سے مراد نفل پڑھنا نہیں ہے، صرف نفلی نیکیاں ہیں. ایک تو فرض درجے کی نیکیاں ہیں نا جو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، یہاں نفل درجے کی نیکیاں ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھاگتے تھے. یہاں یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ایسے بندے بھی اللہ کے موجود ہیں دنیا میں کہ جو صرف خود خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو انکریج کرتے ہیں. تو یہ جو متوعین ہے نا من المومنین میں سے اس صدقات کے حوالے سے، تو یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان متوعین کے اوپر؟ الذین یلمزون، یہ ان کے اوپر تان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کن کے اوپر تان کرتے ہیں؟ مومنین میں سے خاص طور پر وہ مومن کہ جو غریب ہیں. غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اجر سمیٹنے کے لیے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یلمزون، تان کرتے ہیں. یلمزون وہی ہے، آگے بھی پڑھیں گے ہم جا کے، ہمزۃ ولمزہ، تان کرنے والے، نشانہ بنانے والے، حوصلہ شکنی کرنے والے، بپتی کسنے والے. کیا کہتے تھے کہ آج تو یہ دنیا سے حاتم تائی کا نام ہی مٹا دیں گے. استغفر اللہ، اتنی سخت بات ہے جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے تھے کہ یہ چند کلو کھجوروں سے کیا فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیسر اور روم کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. گویا کہتے تھے کہ اپنی تھوڑی سی کھجوروں سے سمجھے پوری دنیا خرید کے لانے جا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں، اور خاص طور پر تبوک کا موقع میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکی کہ بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے. تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال رہا تھا. جہاں اپنا سب کچھ دینے والے امیر صحابہ کرام موجود تھے، وہاں وہ غریب صحابہ بھی تھے جو پوری پوری رات محنت مزدوری کرتے رہے، کنوؤں سے پانی کے ڈول نکال نکال کے اس کے بدلے تھوڑی سی ایک جھولی بھر کھجوریں ان کو ملتی ہیں اور وہ بھی لے کر آتے ہیں. تو یہ جب وہ لے کر آتے تھے صحابہ، یعنی امیر تو لا رہے ہیں، جب غریب بھی اتنا بھاگ بھاگ کے انفاق کے معاملے میں ساتھ چل رہا ہو تو یہ بڑا دل میں نا ان کو تپ چڑھتی تھی مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کے. اب روک تو اس طرح سے سکتے نہیں تھے کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں یا ان کو منع کر لیں، باتوں سے ان کو چھلنی کرتے تھے، باتوں کے تیر چلاتے تھے، نیزے چلاتے تھے. استغفر اللہ. وہی بات کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے نا کہ ایک حمام میں سارے ہی ننگے ہوں، ایک کی ہو سارے ہی کپڑے اتار دیں، ان کی وہ نفسیات تھی. اس موقع پر ہی آپ کو اگر یاد ہو حضرت عبد الرحمن بن عمر اور ابو بکر صدیق کا تو ہم نے پڑھا نا. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 8,000 درہم تھے ان کے پاس ٹوٹل، ان کی اس وقت کی جائیداد 4,000 درہم لے آئے تھے. وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی جو انہوں نے اس موقع پر نکالی تھی. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی تھی، اور پھر جب وہ ان کی وفات ہوئی ہے تو اتنا چھوڑ کر گئے ہیں وہ اپنی جائیداد وغیرہ، اتنا سونا تھا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے وارثین کے اندر تقسیم کیا گیا. آیت نمبر 80 یہ کلیئر ہوگی آپ کو؟ آیت کوئی چیز اس میں سے رہ تو نہیں گی؟ سخر اللہ منہم، اللہ نے بھی ان کا، فیسخرون منہم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت 80 استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو.
اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت چاہو گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یہ اب اسی سختی اور سخت گیری کی تاکید جس کی پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں نا، کہ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہو گیا، ان کو کفار کی کیٹیگری میں شامل کر دیا۔ پیچھے پڑھ کر آئے نا پچھلے لیکچرز میں، یہ وہی بات ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کے حوالے سے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شریف النفس تھے، شفیق تھے، انتہائی رحیم تھے، وہ ان منافقین کی تمام تر شرارتوں، فتنہ انگیزیوں، فساد کے باوجود کیا چاہ رہے تھے کہ شاید اب یہ سدھر جائیں، شاید اب یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ گویا آپ کو ان کی اصلاح حد درجے مطلوب اور محبوب تھی اور تمنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے لیے تھے کہ انتہا درجے کی مغفرت اور رحمت کی دعائیں وہ اپنے رب سے مانگا کرتے تھے، ایسے ہی ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر دعائیں مغفرت کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر دے، ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی بدبختی، ان کی سخت دلی اتنی بڑھ گئی کہ اتنے رحیم کریم شفیق شخص کو انہوں نے کس طرح اگنور کیا، کس طرح ان کو یعنی کہ ایک حقیر بنا کر رکھ دیا، اور خیر خواہی انہوں نے کی نہیں، اور لوگوں کے بھی انہوں نے حوصلے جو ہیں وہ پست کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نارمل روٹین میں اور ایک روٹین سے ہٹ کر جو ان سنگ دلوں کے لیے بار بار اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ کو کہ عذاب کا معاملہ دنیا میں آیا یا آخرت میں انتہائی شدید ہوتا ہے، انتہائی ہولناک ہوتا ہے، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی اس عذاب کا شکار ہو، آپ کے مخاطبین میں سے کوئی اس عذاب کا شکار ہو۔ تو آپ اپنی پوری تندہی اخلاص کے ساتھ ان کو بھی بچانے کی کوشش کرتے، ساتھ اللہ کے سامنے بھی گریہ ازاری میں کوئی کمی نہ آتی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا کہ ایسے سنگ دلوں کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ دن میں 70 بار بھی معافی مانگو گے، تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، دیکھیں آپ ذرا، بڑی کان کھول دینے والی اور آنکھیں کھول دینے والی ایک بہت بڑی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ یہاں 70 کا لفظ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھ کر یا ان کے لیے کوئی دعا مانگیں گے، مطلب سپرلیٹو ڈگری ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ بھی پورے دن میں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی مانگیں گے ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، تو میں نہیں معاف کروں گا۔ کیوں نہیں معاف کروں گا؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے حرکتیں کرتوت سارے کفار سے ملتے جلتے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دعائے مغفرت سے محروم کر لیا ہے۔ گویا یہاں اللہ نے ان کے عدم ایمان کا اعلان کر دیا، ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، عدم ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا۔ عدم ایمان، یہ دکھاوے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بنے، انہوں نے دکھاوے کے لیے چند نمازیں پڑھ لی، انہوں نے دکھاوے کے لیے تھوڑا صدقہ خیرات کر لیا، لیکن ان کی کرتوتیں ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب ہے۔ یہ کفر کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے اوپر سے پڑھتے رہے، ایمان کلمہ پڑھتے رہے،
کرتے رہے چند ریچولز ادا، اللہ ان کو ویلڈ قرار دے گا، اللہ انہیں قبول کرے گا تو قبول ہوگا نا. اللہ نے کہا کوئی قبولیت نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. کیسے نافرمان؟ فاسق کون ہے؟ یہاں فاسق بد عہد ہیں، یہاں فاسق غدار ہیں، یہاں فاسق بے وفا ہیں کہ جنہوں نے نام لے کر پھر اس کا انکار کیا. تو آپ یہاں پہ رک کر دیکھ لیجئے ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہے، شفاعت ہے، رحمت ہے کہ جو ہم مسلمان بالکل خود کو لولیاں دے دے کر تپا کر خود کو سلائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم کو؟ آپ خود موجود ہیں، ایک ایک کو پکڑ کر دعا کر رہے ہوں گے ان کے لیے، اللہ اس کو بچا لے، اس کو بچا لے، اس کو بچا لے، اس کو نکال لے. اور صرف دعائیں نہیں، پوری کوششیں تھیں آپ کی. لیکن جب تک کوئی خود نہیں سدھرے گا نا، جب تک کوئی خود کے اپنے عمل درست نہیں کرے گا، کسی کی دعائیں، نبی کی دعائیں نہیں ہیں اس کے ساتھ میں. یہ ایک لیسن ہے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے. آیت نمبر 81. فرح المخلفون بمقعدہم، جو منافقین پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے ود ان بریکٹ غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بڑے خوش ہوئے، اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، اے کاش وہ اس کو سمجھتے. استغفر اللہ. یہاں وہی لوگ جو جھوٹے بہانے بنا کر غزوہ تبوک کی مہم سے پیچھے رہ گئے تھے، یاد آیا آپ کو؟ مخلفون، پیچھے رہنے والے، ہم نہیں جا رہے، فتنے میں پڑ جائیں گے، گھر والوں کے فلاں مسئلے مسائل ہیں، یاد آیا کہ وہ لوگ بھی تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کھول رہے ہیں. فرح المخلفون، بڑے خوش ہو گئے ہیں نا مخلفون، رخصتیں مانگ کر پیچھے رہے نا. کون رہا تھا پیچھے؟ خود پیچھے رہے تھے نا، کسی نے چھوڑا تو نہیں تھا نا، خود پیچھے رہنے والے تھے. اللہ یہاں پہ لفظ کیا لے کر آئے ہیں؟ مخلفون، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. انہوں نے کیا پیچھے رہنا تھا؟ ان کو تو پیچھے چھوڑ دیا گیا، ان کو تو توفیق ہی نہیں نصیب ہوئی. اللہ نے ان کے پیچھے رہ جانے کو پیچھے چھوڑ دیے جانے سے سمجھایا ہمیں. عذر اور بہانے انہوں نے کیے تھے، وہ اس چیز کے مستحق ہی نہیں رہے کہ وہ اٹھتے اور اللہ کی راہ میں اپنی کچھ کوششیں ڈالتے، کچھ چیز حاصل کرتے. اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ اللہ کا رسول تو اپنے وفاداروں جانثاروں کے ساتھ روانہ ہو گیا اتنی بڑی مہم پر، اتنی طویل مہم کے اوپر، اور ہم تو گھر میں بیٹھنے پر کامیاب ہو گئے. شکر ہے ہمیں جانا ہی نہیں پڑا، شکر ہے ہماری جان چھٹ گئی، شکر ہے ہم بچ گئے. تو آپ دیکھیں کہ جو اس طرح سے پیچھے رہ جائے وہ تو خوش ہو رہا ہے نا بیٹھ کے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایسی بھیڑ ہے، ایسی بکری ہے جو اپنے گلے سے، اپنے گڈریے سے بچھڑ گئی ہے. تو جب کوئی چیز بچھڑتی ہے تو لازماً وہ درندے کا شکار بن جاتی ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بن گئے ہیں شیطان کے شکار، اور یہ خوش ہو رہے ہیں اپنی خوش بختیوں کے اوپر، حالانکہ انہوں نے انتہا درجے کی بدبختی کا مظاہرہ کیا. آیت دیکھیے دوبارہ. فارح المخلفون، جو خوش ہوئے وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے کے اوپر بڑے خوش ہیں بھائی. وہ خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے وہ چلے گئے ہیں، غلام مومنین چلے گئے ہیں، یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں بھائی. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب دیکھیں انہوں نے کیا چیز نہیں چاہی تھی، کیا چیز ناپسند کی تھی انہوں نے کیا چیز ناپسند کی تھی کہ یہ
ہاں، انہیں ناگوار ہوئی تھی، جو چیز ماتم کرنے کی تھی، غم کھانے کی تھی، پریشان ہونے کی تھی، اس پر یہ پھولے نہیں سما رہے تھے. کیا کہنے لگے؟ وقالوا لا تنفروا فی الحر. انہوں نے دوسروں سے بھی کیا کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو. لوگوں کو بھی، خود بھی نہیں نکلے، دوسروں کو بھی کھینچا. کیا بتا کر بتلایا کہ گرمی اپنے پورے شباب کے اوپر ہے، پورے عروج کے اوپر ہے. دیکھو اس سفر میں نہ نکلو، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، ماری جاؤ گے شاید اس گرمی کے اندر نکلے اس سفر کے اوپر. تو یہ کہہ کر پہلی بات فرحہ، خوش ہوئے. دوسری بات وقالوا لا تنفروا فی الحر، دوسروں کو بھی ورغلایا، دوسروں کے بھی دماغوں کو برین واشنگ کرنے کی کوشش کی. اللہ نے کیا کہا؟ قل نار جہنم اشد حرا. بہت سخت بات اللہ نے یہاں بتا دی، بہت بڑی حقیقت کھول کر نمایاں کر دی کہ کہہ دو دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش اے کاش وہ اس حقیقت کو سمجھتے. ایسے تن آسان، ایسے عافیت کوش دنیا کی آگ سے ڈرے ہوئے ہیں، دنیا کی آگ سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اس گرمی میں، اس تپش میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. گویا یہ آج دنیا سے بھاگے ہیں، دنیا کی آگ سے خود کو انہوں نے جہنم کی آگ کا مستحق بنا لیا. دنیا کی گرمی، دنیا کی تپش سے بھاگے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو غزوہ تھا، ہم پہلے ڈیٹیل میں پڑھ چکے، سفر بہت لمبا تھا، وسائل کم تھے، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، راستے اس طرح سے آسان نہیں تھے، خوشگوار سفر نہیں تھا. جان ہتھیلی پہ نکل رکھ کر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے تھے، زندہ واپس آنے کے بھی امکان کم تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو نصیبے والے تھے انہوں نے لوٹ لیا اس سعادت کی گھڑیوں کو. رنگ نہیں ہوئی اگرچہ، اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے دیکھیں اس پورے لشکر پہ رحمت نازل فرمائی ہوگی، اور جو پیچھے رہ گئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ محروم رہے اس بات سے. بات پھر وہی آتی ہے نا کہ دین کے لیے کوشش اور محنت اللہ کو بہت محبوب ہے. دنیا کے عذر بہانے، یقین کیجئے صرف دنیا کے عذر بہانے ہی ہوتے ہیں. ان عذر بہانوں کی وجہ سے دیکھیں بعض دفعہ جنون پرابلمز بھی ہوتی ہیں انسان کی، لیکن کوشش انسان پھر بھی یہی کرے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے کسی بات کے اوپر کہ دین کو میری ضرورت ہے اور میں اویلیبل نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں میں اویلیبل؟ کچھ جگہ ایسی ہوتی کہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، کچھ جگہ ایسی ہوتی کہ کوئی اور ہوتا ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے آپ کی غیر موجودگی کو. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ہی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ منہ پھیرنا، وہاں سے فرار، یہ چند لوگ ہیں آپ کی بھی ضرورت ہے تو آپ کو آگے بڑھ کر وہاں پر اپنا حصہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے. اس غزوے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی ختم ہو گیا، گرمی بہت زیادہ تھی نا، تو وہ وقت بھی آیا کہ اونٹ ذبح کر کے ان کی جو اوجڑی تھی نا ان کے اندر سے پانی نکال کر لشکر نے پیا. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اوجڑی تو کہیں پڑی بھی ہو تو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسمیل اتنی ہوتی ہے. ایسا تک معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے. اور کہاں پانی پینا ہو جاتا ہے اس طرح کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بس وہ آزمائش آئی نا ان صحابہ کرام کی، کوئی آسانی سے تو اجر نہیں ملا نا، آسانی سے تو نہیں نوازا اللہ تعالیٰ نے. آج دین کے راستے میں ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی نظر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پتہ نہیں آسمان جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آج اتنے ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، ہائے سردی زیادہ، گرمی زیادہ، کھانا نہیں پکا ہوا، فلاں کام نہیں ہوا ہوا، یہ نہیں ہوا ہوا، وہ نہیں ہوا ہوا. یعنی بس جسٹیفیکیشنز کی ایک لائن ہوتی ہے، ایک کو پکڑتے ہیں دوسری کی طرف شیطان ڈالتا ہے، دوسرے کو اٹھاتے ہیں تیسری کی طرف ڈالتا ہے. بہانے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو بھی سارے بہانے یہیں پہ ہی کام آتے ہیں، دین کے معاملے میں آگے پیچھے نہیں نظر آتے یہ سارے کے سارے کام.
تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو آج ہی سمجھ جائیں اور اپنی زندگیوں سے غیر ضروری عذر اور بہانوں کو نکالیں، خاص طور پر جو دین کے معاملے میں ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ ہم بھاگیں آئیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، اور جب ہمیں کوئی توفیق نہ ملے، کوئی موقع ہم سے چھن جائے تو وہ ہم اس وقت روئیں، پریشان ہوں کہ ہم سے کیوں چھین لیا گیا، ہماری کہیں غلطی تو نہیں تھی، ہماری کہیں کوئی خطا تو نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ جب کوئی موقع چھنتا تو انسان کو اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری کسی وجہ سے تو نہیں ہوا یہ سارے کا سارا معاملہ۔ بہت سخت بات ہے۔ اور اس میں جو ایک بات یہاں پہ کی نا کہ نارو جہنم اشد حرا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا، آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا، پھر وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا، پھر وہ سیاہ ہوئی، اور اب تک وہ سیاہ ہے۔ یہ بہت شدید آگ ہے جو کہ تیار کی گئی ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے، حدیث ہے کہ سب سے کم عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا اس کا جو تسمہ ہوگا وہ آگ کا ہوگا، جو اس کو جوتا یا تسمے پہنائے جائیں گے، یا جوتا ہوگا یا جوتے کے تسمے ہوں گے، اور اس کا دماغ، اس کی جو کھوپڑی ہے اس کے اندر ابلے گا، کھولے گا اس آگ کی وجہ سے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ دنیا کی آگ آخرت کا 70واں حصہ ہے، 70۔ دنیا کی آگ تو چھوٹا سا آبلہ نہیں ہم سے برداشت ہوتا دنیا کی آگ کا، کہ جائکا کہ یہ ایسے معاملات، اور بعض معاملات بعض موقع بڑے ہی فیصلہ کن موقع ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی زندگی میں یا فرد کی زندگی میں، تو یہ ایک فیصلہ کن موقع پر وہ کھڑے ہوئے تھے، اب فیصلے ہونے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا وہاں رول پلے نہیں کیا، جب رول پلے نہیں کیا تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کا گناہ بھی اتنا ہی ہے۔ آیت 82 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اب وہ بس چاہیے کہ یہ لوگ بریکٹ کلوز ہنسے کم اور روئیں زیادہ، اس کے بدلے میں جو کچھ کرتے رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کی مشکلات سے تو بھاگ گئے ہیں، انہوں نے خود کیا پسند کیا اپنے لیے؟ جہنم کی آگ کو پسند کیا، اس میں جانے کو انہوں نے سوچے ٹکٹ خریدیا خود، تو کوئی ٹکٹ ایسے دے کے خریدتا ہے نا، بہت خواہش سے ٹکٹ خریدتا ہے کہیں کا، انہوں نے جہنم کا ٹکٹ خرید لیا۔ اس بات کے اوپر انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، فاری حل نہیں ہے، فاری حل مخلفون نہیں، کیوں خوش ہو رہے ہیں یہ؟ ان کو چاہیے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسے تھوڑا اور روئے زیادہ۔ انہوں نے تو بڑا ہی مہنگا بدقسمتی کا سودا کر لیا اپنے جزاء بما كانوا يكسبون، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، تیر ویر کوئی نہیں مارا انہوں نے تو اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا، انہوں نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، تو رو خوش ہونے کی بجائے۔ سمجھ آ رہی ہے ساری آیات کا لنک؟ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ آیت 83 فَيَرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، سو اے پیغمبر اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف اگر تمہیں واپس لے جائے، اور ودن بریکٹ آئندہ اس میں سے کوئی گروہ بریکٹ کلوز تم سے جنگ میں نکلنے کی اجازت مانگے، جنگ سے نکلنے کے لیے اجازت مانگے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے اور میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے نہیں لڑو گے، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں۔ تبوک کے سفر میں ہی کے دوران یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک واضح طور پر بتا دیا کہ یہ سفر ایسا ہے کہ آپ اس میں لوٹ کر جائیں گے، سرخرو ہو کر جائیں گے، اور یہ لوگ جو آپ پیچھے بیٹھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں، ڈینگے مار رہے ہیں، یہ آئیں گے آپ کے پاس اپنی وفاداریوں کا یقین دلانے کے لیے، جھوٹے عذر بہانے پیش کرنے کے لیے، اور آپ سے کہیں گے کہ اگر پھر کوئی جنگ ہوئی تو آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم ضرور چلیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ اب اے نبی آپ نے ان کے ساتھ نہایت سختی کا معاملہ کرنا ہے، کہ اگر یہ آپ سے اجازت مانگیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اس غزوے میں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، تم کبھی میرے ساتھ نہ نکلو گے، نہ تم میرے ساتھ جا کر کسی دشمن کے ساتھ لڑو گے، یہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔
یہاں اصل میں ان کے دلوں اور ان کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا رہے ہیں. جو منافقین ہے نا، اصل میں وہ یہ کہتے تھے نا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دشمن بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے ان کو ختم کر کے بھیج دینا ہے، انہوں نے واپس آنا ہی نہیں، گھر لوٹنا ہی نہیں ہے. تو اب جب تم لوٹو گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کر نا ہکا بکا رہ جائیں گے، منہ سے تو کچھ کہہ نہیں سکیں گے، لہٰذا پھر تمہیں راضی کرنے کے لیے وہ اس طرح کے عذر بہانے پیش کریں گے. تو آپ نے انہیں صاف صاف کہہ دینا ہے کہ نہیں، تم جیسے پہلے گھروں میں انکم رضیتم بالقعود اول مرہ فقعدوا مع الخالفین، جیسے تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے والے ہیں. یہ سمجھیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مجموعی طور پر بہت بڑی کسی سے کوئی خدمت لی جانی ہو نا، اس خدمت سے ان کو اللہ نے حکم دے کر روک دیا کہ اب تمہاری سروسز کی اب ہمیں ہمارے گروپ کو، ہم مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اب گھر بیٹھو، تم جا کر آرام سے ریلیکس کرو. یہ مراد ہے. کیوں دیا گیا یہ حکم؟ تاکہ یہ رسوا ہوں، تاکہ ان کے یہ جو عذر بہانے ہیں نا، یہ مسلمانوں کو جو بار بار آ کر برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. یعنی اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم آیات میں اس رنگ پہ جا رہے ہیں، اس نہج پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ اب فیصلے ہو رہے ہیں ہر گروپ کے. اللہ نے اس گروپ کا فیصلہ دے دیا کہ اب تو بس معاملہ ان کے ساتھ ختم کرنا ہے. اب تک تو وہ جہاد سے بچنے کے لیے رخصتیں مانگ کے آئے تھے نا، لیکن اگر اب یہ جہاد میں شرکت کی اجازت مانگیں تو آپ نے ان کو شرکت کی اجازت نہیں دینی. استغفر اللہ. چھوٹے سے سبق لے لیں کہ نیکی کا مواقع آتے ہیں نا انسان کے سامنے، بڑے آتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے ہوتے ہیں. اس موقع پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ موقع ایک ہی دفعہ ہاتھ میں آتا ہے، خوش قسمتی ایک ہی دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. تو کم از کم اس وقت میں سستی کے مارے یا دل نہیں چاہ رہا، صرف ان دو آپشنز کی وجہ سے نیکی کا یہ موقع نہ کھو، کیونکہ دوبارہ کیا پتا یہ موقع آئے یا نہ آئے، میرے نصیب میں یہ ہو یا نہ ہو. یہ آج کا وقت پھر کبھی نہیں آتا. جیسے آج ہم نے اتنے امپورٹنٹ لیسن کو پڑھا ہے نا کلاس میں، یہ پتہ نہیں یہ دوبارہ لیسن ہمیں پڑھنا نصیب ہوگا، سننا نصیب ہوگا. یہ باتیں جو اتنی امپورٹنٹ آج ہم نے پڑھی، اور ہم نے منافقین کے کردار کو کھول کر ان کے ایک کردار کے ایک نئے پہلو کو ہم سامنے لائے، ان کی سستیوں کو، ان کے خوش ہونے کو، ان کا مسلمانوں کا تمسخر اڑانے کو لے کر آئے نا اللہ تعالیٰ. پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم یہ نصیب میں ہوگا نہیں ہوگا، ہم پڑھ سکیں گے، ہم سن سکیں گے، ہم پہنچ سکیں گے یہاں تک کہ نہیں ہوگی. تو یاد رکھیے کہ آج جو اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے عمل کا ان چیزوں کو حصہ بنائیں کہ آج اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے. دین کا جو حشر نشر آج ہم نے کیا ہوا ہے نا، جو حلیہ بگاڑ کے آج ہم نے پیش کیا ہوا پوری دنیا کے سامنے، یقین کیجئے اللہ بظاہر تو ہے ہماری زندگیوں میں، ہم پتہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن یقین کیجئے کہ اللہ جب عملی زندگی میں ہم جائیں تو اللہ وہاں پہ نہیں ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں گھڑی ہوئی ہیں اللہ کے مقابل میں، ہم مسلمانوں نے مختلف ہستیاں ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، اللہ نہیں ہے زندگیوں میں. اس کو آپ نوٹ کریں گے کیونکہ اللہ کا قرآن نہیں ہے نا، اس کو کرائٹیریا نہیں ہم نے بنایا ہوا کسی بھی چیز کے لیے. ہم نے ایک اپنی لاجکس جو ہے نا وہ بنا کر دین کا حلیہ سمجھے کہ بیڑا غرق کر کے ہم نے دین کا رکھا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو دین ہے نا یہ ہم سے بہت کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، تقاضے کرتا ہے. تو ہم سیکھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے، تقاضوں کو پورا کیسے کریں گے. آیت نمبر 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے لیے ان منافقین میں سے جو بھی مرے تم کبھی اس کی نمازیں ودن بریکٹ جنازہ بریکٹ کلوز نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پر ودن بریکٹ دعا کے لیے بریکٹ کلوز کھڑے ہونا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا
اور اس حال میں مرے کہ یہ بد عہد تھے۔ دیکھ لیں اب آپ احکامات پچھلی آیت سے دیکھیں کہ ان کو سار نکلنے کی اجازت نہیں دینا، انہیں کہہ دینا بیٹھے رہو۔ یہ پھر ان کو اپنی جماعت سے، مسلم امہ سے کاٹ کر اللہ نے کہا الگ کر دو اس کو، ٹکڑے کو، یہ کینسر زدہ حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، اس کو کاٹ کر پھینک دو۔ آخری ہدایت کہ اے نبی، پہلے کہا گیا استغفار نہیں کرنا، پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ آپ کریں 70 بار بھی، آپ کے استغفار کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہاں کیا کہا کہ آپ ان میں سے کوئی مرے تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے ان کی، آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی ان کے لیے دعا نہیں مانگیں گے۔ سوچے اس سے بڑھ کر دنیا میں رسول کی موجودگی میں کسی انسان کی اس سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کیا ہو سکتی کہ رسول کو روک دیا گیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا ویسے تو رسول نے نہیں رکنا نا، کیوں نہیں رکنا کہ وہ شفیق ہی اتنے ہیں، پھر اللہ نے روکا ان کو کہ نہیں آپ کریں گے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو روکا، پھر انہوں نے، ان کے بیٹے نے مانگا کرتا تو آپ نے اپنا کرتا دے دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ اس ممانعت کا سبب ہے کہ ان کی موت کا غم کس کو ہونا ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ پہ تو کبھی ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، رسول کو کبھی انہوں نے مانگا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے۔ یہاں فاسقون وہی ہے جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھ کر ہے نا، بد عہد ہے، خوددار ہے، اسلام کے دعوے دار بڑے ہیں لیکن ان کی جو رسومات تھی وہ بس دکھاوے کے لیے ادا کرتے تھے۔ انہوں نے ہر عہد کو توڑا ہے، ہر معاملے کو توڑا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی یہاں سے چھوٹا سا ایک سبق ملتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، تو ہر گروپ فائنل ڈیسیجن کے ساتھ اللہ نے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا، یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، یہ مشرکین ہے، یہ منافقین ہے، یہ مومنین ہے۔ یہ گروپ آئیڈینٹیفائی کس نے کیے تھے؟ اللہ نے کیے تھے، وحی کے ذریعے آپ نے ان کے اوپر فیصلوں کو امپلیمنٹ کیا۔ پہلے سنائی گئی سزا، ان کو پہلے سمجھایا گیا، سزا سنائی گئی، پھر بھی اصلاح نہیں ہوئی، پھر بھی توبہ نہیں ہوئی، ایک ایک گروپ کو لے کر سزائیں امپلیمنٹ ہوتی چلی گئی، ان کو تھریٹ دے دی گئی، وارننگ دے دی گئی۔ ٹھیک، رسول موجود تھے، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی ایسی کرائٹیریا، کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم گروپنگ کریں، ہم بیٹھ کر کہیں کہ یہ فلاں منافق ہے، لہذا اس کی نہ ہم نے نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ہم نے اس کے اوپر دعا مانگنی ہے، نہ ہم نے فلاں کام کرنا۔ نہیں، ہم برابر، اگر جب تک ہماری زندگی ہے ہم سمجھتے ہیں کسی کے معاملے کو کہ بھئی شاید یہ بندہ عمل کے اعتبار سے کمزور جا رہا ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر منافقت والی چیزیں، کیونکہ انسان کے پاس اللہ نے علم تو دیا نا حدیث کے ذریعے، ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے مسلسل اس ڈگر کے اوپر چل رہا ہے، کہ جو ڈگر نبی کریم نے منافقت کے لیے یعنی کہ ڈیفائن کیا، اس کو ایکسپلین کیا ہے، تب بھی ہم حق نہیں رکھتے ہم اس کو منافق کہیں، تب بھی ہم کوئی رائٹ نہیں رکھتے کہ ہم اس کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ہم کہیں گے جی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے روکا، بھی وہ تو اللہ نے اپنے رسول کو روکا نا، وہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا، میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ مرنے سے کب پہلے وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا کیا معاملہ ہو اللہ کے سامنے۔ لہٰذا ہم دعا بھی کریں گے، بخشش کی دعا بھی کریں گے، اللہ چاہے گا تو قبول فرمائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔